ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره، أو كما قال نبينا المكرم صلى الله عليه وسلم۔ قابل صدر احترام صدر جلسہ، معزز و مکرم حاملین علوم نبوت علماء کرام، مقالہ نگار حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پربہار محفل میں جو کہ فقہی سیمینار کی مناسبت سے منعقد ہونے جا رہا ہے، میرے مقالے کا موضوع سود کی مروجہ صورتیں اور اس کا متبادل کی مناسبت سے کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ معزز حاضرین، اس پرفتن دور میں کون سی ایسی راہ خالی ہے جس میں سود نہ داخل ہوا ہو؟ الا ماشاء اللہ۔ اگر بتانا شروع کروں تو وقت اجازت نہیں دیتا، اور یہ چیزیں ہم تمام پر دو دو چار کی طرح اظہر من الشمس ہیں۔ رہی بات متبادل کی، تو اس پر عرض کر دوں تاکہ مضبوطی سے اس کا کوئی لاہ عمل سامنے آ سکے، ورنہ لائبریریاں اس سے بھری پڑی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دور حاضر میں درپیش نت نئے مسائل سے کیسے نپٹا جا سکے اور اسے عمل میں لایا جا سکے۔ امید کے اس تھوڑے سے وقت میں دریا کو کوزے میں سمونے کا کام کر سکوں۔ سامعین گرامی، یقیناً آج کا یہ فقہی سیمینار تاریخی شہر کے حج ہاؤس جیسی بابرکت جگہ پر منعقد ہو رہا ہے۔ نہ صرف شہر اورنگ آباد بلکہ اطراف و اکناف میں سایہ فگن ہوگا، اور اس کے برکات و ثمرات انشاءاللہ علمی عملی راہوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے مقصد کی طرف رواں دواں ہوتا ہوں، اور رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم تمام کی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی سود جیسی مہلک امراض سے ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے اور امت کو اس کا متبادل مہیا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ کو بتاتا چلوں کہ ربا یعنی سود لغت میں ربا کے معنی زیادتی اور اضافے کے آتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ اصطلاح شرع میں ہر اضافہ ربا نہیں بلکہ مالی لین دین کے معاملے میں ایسا مالی اضافہ جس کا دوسرے فریق کی طرف سے کوئی عوض نہ ہو ربا کہلاتا ہے۔ اس کو اردو زبان میں سود اور انگریزی زبان میں انٹریسٹ کہتے ہیں۔ سود کی حرمت و مذمت۔ سود کی حرمت و مذمت پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ قرآن مجید کی کم سے کم 3 آیتیں سود کے حرام ہونے پر ناطق ہیں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ مفتیان و علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ترجمے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ مذکور آیت کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ تیسری جگہ ارشاد ربانی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ حضرات،
ان کے علاوہ سورہ نساء میں یہودیوں کے سودی کاروبار کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ نیز احادیث مبارکہ بھی سود کی حرمت پر شاہد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و مؤکلہ و شاہدہ و کاتبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے یعنی دینے والے، سود کے گواہ اور سود کی تحریر لکھنے والے پر لعنت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ 4 شخصوں کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت چکھائے تک نہیں، ان میں سے ایک سود کھانے والا ہے۔ حاضرین مجلس، متعدد روایات میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ سود کے گناہ کے 70 درجات ہے، اور ان میں کمتر درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کر لے۔ سود ایسا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مرتکبین پر دنیا ہی میں قحط کا عذاب آ جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے ہونے والی بے برکتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سود کے ذریعے گو مال کی کثرت ہو جائے مگر انجام کار اس میں کمی واقع ہوگی۔ نیز سود کی جو کثرت اور عموم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی فرمائی ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی سود کھانے سے بچ نہ سکے گا، اگر سود نہ کھائے تب بھی اس کا غبار لگ کر رہے گا۔ ایک طرف سود کی حرمت و ممانعت میں یہ شدت ہے، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ حرمت سود کی آیت آخر میں نازل ہوئی ہے، اور سود کی انواع و اقسام اور جزوی احکام کی بابت صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی تفصیلات حاصل نہ ہو سکیں جو زندگی کے دوسرے شعبوں سے متعلق مروی و منقول ہے۔ آخر میں نازل ہونے والی آیت سود والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر نہیں فرما سکے، لہٰذا سود اور شبہ سود سے بچو۔ اسی لیے صحابہ کرام اس باب میں اس درجے محتاط تھے کہ مقروض کا ہدیہ قبول کرنے اور اس کی سواری سے وقتی استفادہ کرنے سے بھی اجتناب کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قرض دے اور مقروض اسے کوئی تشت بھیجے یا اپنی سواری پر سوار کرے تو اسے قبول نہ کرے اور سوار نہ ہو، سوائے اس کے کہ پہلے بھی ان میں ایسا لین دین رہا ہو۔ لہٰذا ایسے تمام معاملات جس میں نفع متعین کر دیا گیا ہو اور نقصان کا خطرہ قبول نہ کیا گیا ہو، سودی معاملہ ہے اور قطعاً جائز نہیں ہے۔ شرکائے بزم و حاضرین، رہی بات کہ سود اور قمار کی مروجہ صورتیں میں اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، اسلامی معاشرے سے سود کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ بینک کے بغیر عوام گزارا کر نہیں سکتے۔ بڑے بڑے تعلیمی و تجارتی ادارے اپنے لین دین کے لیے بینک اکاؤنٹ کے محتاج ہے، بلکہ ملکوں کی معیشت اور بین الممالک مالیاتی تبادلے کے لیے بینک کی ضرورت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ایسی ضرورت سے چشم پوشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ مختلف مناسبتوں سے یہ سوالات بڑی شدت کے ساتھ دہرائے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات سے قبل خود ان سوالات کی حقیقت و واقفیت کا جائزہ اگر لیا جائے تو مناسب ہوگا۔ جہاں تک سود کے متبادل کا سوال ہے، اگر یہ علمی حلقوں سے اٹھایا جاتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہے، کیونکہ اہل علم بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی حرام کے ترک کی دعوت پر متبادل کا سوال کرنا اور حرام سے باز آنے کے لیے اپنی ترجیحات و مرضیات کے حامل متبادل کا اصرار کرنا یا حکم شرعی ماننے کے لیے نامعقول مطالبے کرنا یا حکم الہی کے مقابلے میں اپنی خواہش کے مطابق اختراعی متبادل کی صورت اور مزعومہ متبادل نہ ملنے کی صورت میں حکم شرع کو نہ ماننے پر بضد رہنا ماضی کی ایک قول بد کے شائبے کی وجہ سے بے محل ہے۔ ایسے قول بد کے سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں غور فرمایا جائے کہ مشرکین مکہ کو ترک شرک اور اختیار توحید کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں من پسند متبادل کا جو مطالبہ کیا اس کی حکایت یوں بیان فرمائی گئی ہے
کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو جو کا تو ماننے کی بجائے اپنی تجاویز و ترجیحات والا قرآن پیش کرنے پر اصرار کیا، اور قرآن کریم کو ان کی مرضی کے مضامین پر مشتمل نہ ہونے تک دین اسلام کو اپنے مذہب باطل کا متبادل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بینک اور عوام، رہا یہ خیال کہ بینک کے بغیر عوام کا گزارا نہیں ہو سکتا، بینک مجبوری ہے، بینک ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بات کسی حد تک معقول بھی ہے اور انتہائی نامعقول بھی ہے۔ اس بات کی معقولیت یا نامعقولیت سمجھنے کے لیے دو باتوں کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ بینک کے کام کیا ہے، دوسرا یہ کہ بینک کس کام میں کس کی ضرورت ہے۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہمارا کام ہے مسئلہ کشف کرنا، باقی بینک کرنے جہاں جانا ہے خود ہی جائے، ہمارا کندھا استعمال نہ کرے۔ قابل صدر احترام علماء کرام و حاضرین مجلس، سودی قرضہ پیداواری قرضہ ہے یا صرف اضطراری قرضہ ہے؟ ایسے کئی سوالات کے بعد بڑی مشکل سے سودی قرضے کی جہت متعین ہوتی ہے۔ بالعموم ایسے قرضے بڑے تجار اور تجارتی ادارے ہی لیتے ہیں جو فروغ تجارت، زر اندوزی، عیش کوشی یا زیادہ سے زیادہ کمائی کے لیے قرضے لیتے ہیں یا معیاری زندگی کی مصنوعی بلندی کے لیے لیتے ہیں۔ ایسے قرضوں کو مزاج شریعت سے ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت تسلط آمیز قرضوں کے لین دین سے پناہ مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ اس لیے اگر ہم ایسے لوگوں کے حق میں سودی قرضوں کو ضرورت کہہ کر جائز کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلامی معاشرے میں سودی قرضوں کا کاروبار ضروری ہے، اور جو ادارے یہ خدمت انجام دیتے ہیں گویا ان کے یہاں نظریہ ضرورت کے تحت ان معاملات کا وجود قابل تسلیم ہے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی بینکوں کو ضرورت کہنے کے نتیجے میں اس کے بنیادی عنصر سودی قرضوں کو ضروری سمجھتا اور باور کراتا ہو تو ہم اس کے نظریے سے کسی طور پر بھی اتفاق نہیں کر سکتے، اور ہم غیر اضطراری سودی قرضوں کے اجرا اور سیونگ اکاؤنٹ کے لیے بینک کو فقہی اعتبار سے ضرورت ماننے کو جرم عظیم سمجھتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں عوام کو معذور قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں مغربی معاشی نظام کو مضبوط گرفت اور بالادستی حاصل ہے۔ تھوڑا یہاں سے غور سے سنیں ذرا۔ البتہ اس سلسلے میں عوام کو معذور قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں مغربی معاشی نظام کو مضبوط گرفت اور بالادستی حاصل ہے۔ سرمایہ کاری کے سارے راستوں اور چوراہوں پر اسی نظام کے ناکے ہیں۔ اس نظام کے اثرات ہر دل و دماغ اور اعصاب و زبان پر حاوی ہے، اور ہم نے عملاً ان کے نظام کی بالادستی قبول کر رکھی ہے۔ اس نظام کی نقالی اور پیروی ہمارا شعار بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آخری بات اور حاصل کلام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، توحید، رسالت، قبر اور قیامت پر ہمارا ایمان ہے، اس کے باوجود سودی معاملات سے اجتناب کرنے کی بجائے مختلف بہانے کرنا، مرضی کے متبادل کے مطالبے کرنا، سود کے حقیقی متبادل کو نظر انداز کرنا، سودی معاملات کو جو کا تو برقرار رکھتے ہوئے اس کو حلال قرار دینے پر مصر رہنا ہمارے معاشرے میں کیسے اثر و نفوذ پا گیا؟ یہ سوالات و مطالبات کس تمدن کی پیداوار ہیں؟ یہاں اصل اشکال کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی اصول کا اصل سرچشمہ کیا ہے؟ ہمیں جدید مسائل کے نام پر فقہی تطبیق و تکییف میں غلطیاں کہاں اور کیسے لگیں؟ جدید تمدن کی بدولت غیر اسلامی ممالک میں بیشتر ایسے قوانین رائج ہیں جو روح اسلام کے منافی اور قطعیات اسلامیہ سے ٹکراتے ہیں۔ انہی اضطرار کے بہانے اسلامی معاشرے میں جو کا توں فٹ نہ کیا جائے، بلکہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اسلام میں اس کا جو بدل موجود ہے اسے اختیار کیا جائے۔
اشکال کی جڑ بنیاد یہ ہے کہ ہم غیر اسلامی قوانین کو ان میں رتی بھر تبدیلی کیے بغیر اسلامی اصول پر منطبق کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ فٹ نہیں ہوتے تو گمان کر لیا جاتا ہے کہ اسلام معاذ اللہ جدید دور کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ یاد رہے کہ اصول اسلامیہ کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے، جس کا علم صبح قیامت تک کے حوادث کو محیط ہے، اور جس کی قدرت ازلیہ کاملہ کسی چیز سے عاجز نہیں، کیونکہ یہ شریعت الذات کی طرف سے آئی ہے جو علیم و خبیر بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی۔ آخری بات، ہمدردان قوم و ملت معاش کے اس فریق سے وابستہ مسلمانوں کو تبلیغ، تلقین اور تربیت کے ذریعے سودی معاملات سے اجتناب کا درس دیا جائے۔ یہ کام ہر مسجد کا عالم دین انجام دے سکتا ہے، بلکہ ہر امام مسجد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اسلامی معاشرے میں سود کی خرابیوں اور اس سے دوری کو اپنے خطبات اور دروس کا موضوع بنائے، اور لوگوں کو یہ بھی سمجھائے کہ سود صرف بینک تک محدود نہیں ہے، آپ کے مختلف معاملات میں سودی آمیزش کی مختلف شکلیں ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ اس اصلاحی عمل کی افادیت اور تاثیر کے لیے علماء دین کو اپنے اپنے مراکز میں رہ کر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اور بے حد ممنون و مشکور ہوں ادارہ دعوت الحق کا کہ انہوں نے ہمیں ایسا موقع فراہم کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آواز انشاءاللہ نہ صرف ملک ہندوستان میں بلکہ جہاں پر بھی سودی مراکز قائم ہیں انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔